تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیں، نو وار نو ڈیل نو پیس. اچھا، ایران اور امریکہ کے تعلقات پر جو یہ ڈیڈ لاک جو ہے نا، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ 2018 سے کنٹینیو ہے. آج سے 7 سال 8 سال پہلے بھی ہی سیم سینیریو تھا، اور اس وقت بھی جو ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی اور ٹرمپ نے ہی جو بہت ساری ورکنگ کی ہوئی تھی، اس کے اوپر ہی اس کو اسٹیپ بیک ہونا پڑا، اور اسی وجہ سے بہت بڑی اپنا کیا کہتے ہیں جو یہ ڈیل ہونے جا رہی تھی وہ ڈسکنٹینیو ہوئی. اور اس کا خمیازہ جو ہے اس وقت بھی دنیا کی معیشت نے تقریباً 10% جو ہے وہ سہا، لیکن اس کے بعد ابھی آ کر ایران اور اسرائیل نے جنگ کا آغاز کیا اور امریکہ نے بیک اپ کیا اسرائیل کو. اور وہ جنگ جو تقریباً سننے میں آ رہا تھا اور دیکھنے میں آ رہا تھا کہ 3-4 دن کی شاید یہ جنگ ہوگی اور اس کے بعد یہ کسی نتیجہ تک پہنچ جائے گی، لیکن آج اس کو تقریباً 2 مہینے کے قریب ہونے کو ہیں، لیکن یہ بے نتیجہ ہے. اور اس کی دیکھیں 3 بڑی وجوہات ہیں. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ امریکہ چاہتا ہے کہ یورینیم کی جو افزودگی ہے وہ ایران کے پاس زیرو ہو جائے، اور 2015 والے معاہدے ہیں اس سے بھی سخت جو شرائط ہیں وہ ایران پر عائد کرنا چاہ رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اس دفعہ وہ میزائل جو ان کا پروگرام ہے، چونکہ ظاہر ان کو خطرہ ہے کہ اتنے دور مار کرنے والے جو میزائل ہیں وہ بیلسٹک میزائل انہوں نے تیار کر لیے ہیں. امریکہ کو خطرہ ہے کہ یہ دنیا میں کسی بھی ملک تک یہ میزائل مار کر سکتے ہیں، اسی لیے ان کا میزائل پروگرام ہے اس پر بھی مکمل پابندی کی جائے. اچھا، اس کے علاوہ علاقائی جو اثر و رسوخ ہے، جس طریقے سے لبنان، یمن، عراق، شام ہیں، ایران، امریکہ چاہتا ہے کہ جو ایران کی یہ پراکسیز ہیں یہ ختم ہو جائیں اور وہاں پہ ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے. اور جو اس وقت یہ ایران جو ہے وہ اپنے جیسے ملک جو ہے وہ فرینڈ بنانا چاہ رہا ہے، جس میں ان کے جو عباس عراقچی صاحب ہیں وہ مختلف دورے کر رہے ہیں. ریسنٹلی انہوں نے عمان کا بھی دورہ کیا ہوا ہے، اور وہ ان کو اکٹھے کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ آبنائے ہرمز کے بالکل سامنے جو ہے ایک طرف ایران ہے، ایک طرف عمان ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں یہ اونرشپ اکٹھے اپنے پاس رکھیں اور پوری دنیا کے ساتھ اور اسپیشلی خصوصی طور پر امریکہ کے ساتھ ڈیل کریں. اچھا، اب ایران جو ہے نا، ڈیل کی نوعیت کیا ہے ایران کی جانب سے؟ دیکھیں، ایران کیا کہتا ہے. ایران سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ ہماری جو خود مختاری ہے نا، وہ جو یہ امریکہ کے جو بھی شرائط ہیں یہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہے. اور یہ شاید وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. ایران چاہتا ہے کہ جی مکمل جو پابندیاں ہیں ہمارے پر 2018 یا 2015 میں لگی یا اس سے پہلے بھی ہیں، اس کو فوراً جو ہے نا وہ اس کو ختم کیا جائے. تیل بیچنے اور ڈالروں میں جو کاروبار کی آزادی ہے جس طرح باقی ممالک کو ہے وہ ہمیں بھی دی جائے. اچھا، اب اس میں سے دیکھیں ایک ضمانت کے طور پر کوئی بھی جو امریکی صدر ہے وہ اگلے دن نارملی ہوتا یہی ہے کہ معاہدہ توڑ دے گا، جس طریقے سے 2018 میں صدر ٹرمپ نے کیا تھا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرماننٹ معاہدہ ہو اور کانگریس اس میں انوالو ہو. لیکن امریکہ جو ہے وہ کانگریس جو ہے نا وہ اس کی ضمانت دے نہیں سکتا اور نہ وہ ضمانت دے گا. اور یہ پابندیاں ڈیفینیٹلی ایک مرحلہ والے طریقہ کار کے مطابق ختم ہوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، دونوں کے لیے جو ہے کوئی فیصلہ ہی جو ہے نا فائدہ مند نہیں ہوا. وہ اسی لیے کہ امریکہ کو جنگ بہت مہنگی پڑ رہی ہے. وہ اسی لیے کہ 20 سال جو ہے نا امریکہ نے جنگ عراق اور افغانستان میں جو ہے وہ بھگت لی، اور تقریباً کوئی $1278 بلین جو ہے وہ وہاں پر وہ اس نے ضائع کیے. اور پوری دنیا کا اس ٹائم امریکہ جو ہے وہ مقروض ہے. ہمیں تو نظر یہی آتا ہے چونکہ IMF وہاں ہے، باقی سارے ہیں، تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ شاید یہ بہت اپنا اس کے پاس جو اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے اور پوری دنیا میں انتہائی سٹیبل اکانومی ہے. لیکن نہیں، امریکن جو اکانومی ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، اسپیشلی طور پر یہ جنگوں کی وجہ سے. اچھا، اب ایران جو ہے وہ ڈیل سے جو ہے نا معیشت سنبھلے گی، لیکن نظام امریکہ مرد آباد پر کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مکمل جھکنے سے حکومت جو ہے اس کی ساکھ گرے گی، جنگ سے پورا نظام لپیٹا جا سکتا ہے، لیکن وہ بے نتیجہ ہے. وہ اسی لیے کہ پچھلے 6 سالوں سے ایک ہی طرح کے جو سلسلہ ان کا چل رہا ہے کہ نہ جنگ ہے، نہ ڈیل ہے، نہ امن ہے. لیکن انٹرنلی ایران میں اس وقت جو انفلیشن کا ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ان کے 3 بارڈر لگتے ہیں، وہ تینوں بارڈرز کے اوپر جو زرعی اجناس ہیں، جو کیمیکل ہیں، جو دوائیاں ہیں، جو اور اس طرح کی ریلیٹڈ چیزیں ہیں، وہ ایرانی ریال میں اس کو بہت تیزی کے ساتھ وہ خرید رہے ہیں، اور وہ اسی لیے کہ وہاں پہ ان چیزوں کی کمی پیدا ہو رہی ہے. اچھا، دوسرا، جب سے یہ بلاکڈ ہوئی ہے امریکہ نے ایران کا جو ہے وہ آبنائے ہرمز کو انہوں نے فردر اس کو بلاک کیا ہوا ہے، تو اس کا جو 20% تیل تقریباً کوئی یورپ اور جو چائنا خریدتا تھا. دیکھیں، چائنا کو اس وقت
دیکھیں چائنا نے جنگ کا حصہ نہیں بنا، وہ اسی لیے کہ ظاہر ایک سپر پاور جو ہے، جو ظاہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ شاید میڈیشن میں تو آتے ہیں لیکن وہ کسی اس طرح کی جنگ کا حصہ نہیں بنتے. تو وہ چائنا اس وقت جو ہے وہ اس نے بہتر سمجھا کہ بڑی منڈیاں ہیں میری، میں ان کے اوپر فوکس کروں، میں جتنا گلف ہے اس کو فوکس کروں، میں کسی جنگ کا حصہ نہ بنوں، میں یورپ کو وہ کروں، میں تیل دور سے اور مہنگا خرید کر جو ہے وہ اپنا سلسلہ چلا سکتا ہوں. لیکن اس جنگ کا حصہ نہیں بنا اور وہ بیک اپ اس نے جو ہے نا ایران کو اس معاملے میں نہیں کیا ہے. جبکہ ایران یہ سمجھتا تھا کہ شاید میرا تیل جو ہے اس کی وجہ سے ہے وہ چائنا جو ہے وہ چل رہا ہے اور چائنا میری بیک اپ کے لیے ضرور آئے گا، رشیا آئے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، جو چیزیں تھیں وہ بڑی مختلف صورتحال میں اب جا رہی ہیں. تو اسی لیے جو اس وقت جو گم و گم کی صورتحال ہے وہ انتہائی ڈسٹرب ہے. اور ڈیفینیٹلی اپنا کیا کہتے ہیں پوری دنیا آپ یہ دیکھیں نا کہ اکثر اگر دیکھیں کئی ممالک جس طرح ہمارا ملک ہے اس کو تو بہت زیادہ اس کا فرق پڑے گا کہ $150 کا اگر پر بیرل وہ آئل ہو جاتا ہے تو ہماری تو جو امپورٹ کا بل ہے وہ 18 سے 20% جو ہے وہ آئل کے اوپر ہے. تو بات یہ کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اسی طریقے سے فرق پڑے گا، نہیں پڑ بھی رہا ہے، پڑ رہا ہے، بہت زیادہ پڑ گیا ہے. اسی حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے، انفلیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے. میں ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھوں گی.